تو ایک شخص کے بارے میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ اس جنتی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کر لو، سیدھے راستے پر ہو جاؤ گے، لیکن وہ شخص جو جنتی تھا وہ اس کی باتوں میں نہیں آیا، اپنے ساتھی اپنے دوست کی بات میں نہیں آیا، وہ توحید پر تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب دنیا سے یہ شخص چلا گیا، اس کا بھی جو گمراہ تھا اس کا دوست، اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرمایا کہ جنت میں جا کر اس کی ملاقات ہوگی اس سے، اور اس کو فرشتے اس گمراہ کو جہنم کے طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ پھر یہ اس وقت اس سے کہے گا یہ جنتی آدمی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے میں بچ گیا، میں تیری باتوں میں نہیں آیا، آج میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، آج میں اس کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو جہنم میں جا رہا ہے۔ پھر یہ جو جنتی ہوگا یہ کہے گا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اس دوست کو، اس کا جہنم کے اندر اس کا کیا حال ہے۔ تو اس کو دکھایا جائے گا اور یہ اس کو دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچ میں ہوگا، آگ کا ایندھن بنا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس وقت کہہ رہا ہوگا کہ اللہ کا فضل مجھ پر ہوا ہے کہ میں اس جہنم کا ایندھن بننے سے بچ گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ راست پر رکھا ہوا ہے، ہمیں جہنم کے ایندھن بننے سے بچایا ہے، ہمیں نمازوں کا پابند بنایا ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے، وقت دیا ہے۔ تو انسان گناہوں سے بچے، انسان آخرت کو اپنے سامنے رکھے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تنہائی میں اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو انسان اپنا ذہن اس طرف رکھے کہ یا تنہائی میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں نے مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر تنہائی میں گناہ کرتا رہا، اللہ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ میں پکڑا جاؤں گا کہ یہ عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں کہ جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ تو اس لیے انسان نے جو وقت گزار لیا ہے، غفلتوں میں گزار لیا، تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اور آئندہ آنے والی جو زندگی ہے، آنے والے جو اوقات ہیں، وقت ہے، تہیہ کر لے، عزم کر لے کہ آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، آئندہ انشاءاللہ نافرمانی نہیں ہوگی، آئندہ انشاءاللہ نمازوں کا پابند ہو جاؤں گا، آئندہ انشاءاللہ سوچ سمجھ کر چلوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے والی زندگی، پہلے والے گناہوں کو توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیں گے، اور آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے کہ گناہوں سے انسان بچے گا، اور جب گناہوں سے بچے گا تو انسان کے دل میں پھر نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوگی، نیکیوں کی رغبت، نیکیوں کی توفیق انسان کو ملتی رہے گی، اور شیطان کی کمر ٹوٹے گی۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کے بہکاوے سے اس کو بچا دے گا، شیطان کے حملوں سے بچا دے گا۔ تو اس لیے انسان آئندہ کی زندگی کو جو ہے سوچ سمجھ کر گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔